ما یذکر من صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افطارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں سے روزے اور افطار کا ذکر. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو اوانا عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال ما صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکمل مہینے کا روزہ نہیں رکھا، قط کبھی بھی، غیر رمضان سوائے رمضان کے، ویصوم حتی یقول القائل، اور وہ روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا لا واللہ لا یفطر، کہ اللہ کی قسم آپ کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، ویفطر، اور وہ روزہ ترک کر دیتے، حتی یقول القائل، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا لا واللہ لا یصوم، کہ آپ روزہ ہی نہیں رکھتے. اس طرز عمل سے کیا بات سامنے آتی ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ جب رکھنا شروع کرتے تو مسلسل ایک عمل یعنی نفل تھے، لیکن نفل میں ایک دوام اور استقرار ہوتا، اور پھر جب چھوڑ دیتے تو اس میں بھی ایک طرح سے ایک دوام آ جاتا. دوام کا مطلب یہ کہ ریگولرلی اس کو کرنا شروع کر دیتے. یعنی آپ نفلی روزے بھی کس طرح رکھتے تھے، اس طرح پابندی کے ساتھ رکھتے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب آپ دیکھیں کہ آپ بھی بعض اوقات جیسے نفل نماز مثلاً آپ کو یہاں صبح چاشت پڑھائی جاتی، اور اس میں یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ آپ کریں، اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن پابندی ایک مخصوص عرصے کے لیے آپ سے کرائی جا رہی. اور وہ کیوں کرائی جا رہی کہ نوافل جو ہیں اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، اس کو کوئی بھی فرض سمجھ کے تو نہ کرے، نفل کو کرے. لیکن آپ دیکھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے رکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ آپ کبھی نہ چھوڑیں گے، اور پھر ایک وقت میں آپ کبھی بھی نہیں رکھتے تھے سوائے رمضان کے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی کے کسی ایک خاص مخصوص حصے میں کسی ایک خاص وجہ کے لیے، کسی ایک خاص غرض سے، کسی ایک ٹریننگ کے دوران اگر آپ ایک عمل کو جو نفل ہے لیکن اس کو پابندی کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو اللہ کا تقرب محسوس ہو، تو ایسا کرنے کی گنجائش ملتی ہے، اجازت ملتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں کسی بھی کورس کے لیے، جب ٹریننگ ہوتی کسی بھی فیلڈ میں، جب آپ ٹریننگ پر ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں جیسے آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں جو کتنا دوڑاتے ہیں، کیا کچھ کرواتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ساری زندگی ہی کرتے رہیں اور کوئی کام نہ کرے، نہیں، وہ ایک مخصوص عرصے میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے. تو یہاں جو آپ کو نفل پڑھوائے جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آئندہ بھی اسے فرض سمجھ کر ہی پڑھیں گے، نہیں، انشاءاللہ پھر عادت ہو بھی جائے گی. وہ اس لیے کہ آپ فٹ محسوس کریں. وہ ٹھیک ہے کہ نوافل تنہائی میں ہی پڑھنے چاہیے اور اکیلا پڑھنا زیادہ فائدے کی بات ہے، لیکن بعض اوقات جب آپ کو چوائس دے دی جاتی ہے تو اس میں آپ تنہائی میں پھر فائدہ اٹھا جاتے ہیں. مجھے مثلاً پتا ہے کہ اگر میں تراویح لازم نہ کروں اسٹوڈنٹس پہ تو اس میں بہت اوقات کیا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اچھا وہ آج تو 10 دفعہ میرا سبق نہیں ہوا، وہ میں کر لوں. کوئی کہے گا اچھا باتھ روم خالی ہیں سارے، میں ذرا کپڑے دھو لوں. کوئی کچھ اور کام شروع کر دے گا، کوئی کچھ. شیطان ہمیں اتنی آسانی سے پھسلا کے لے جاتا ہے کہ چونکہ ابتدا ہوتی ہے نا جب ایک کام کی، تو انسان کے اپنے اندر پختگی نہیں ہوتی، اپنے اندر ایسا داعیہ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں باہر کی قوت آپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے کہ ہاں نہیں جی آپ کو کرنا ہے. حتیٰ کہ آپ عادی ہو جائیں اللہ کے فضل سے، اور اس کے بعد چاہے آپ کو کوئی کچھ بھی نہ کہے، آپ خود الارم لگا کے رات کو اٹھنے والوں میں شامل ہو جائیں. لیکن وہ لذت پیدا کرنے کے لیے کچھ عرصہ وہ ایک ٹریننگ پیریڈ سے آپ کو گزارنا پڑتا ہے. وہ ایک ٹریننگ کا حصہ فرض نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی سنت ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے ہر حال میں ہی آپ کو کرنا ہے. لیکن ہم نے اتنی زندگی گزاری، زندگی کا 1 سال ہم یہاں پر جب گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو، یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے میں نے اپنی زندگی کا 1 سال اللہ کے لیے وقف کر دیا اور باقی سب چیزوں کے مقابلے میں اس کو میں نے زیادہ ترجیح دی. ایسی صورت میں کیا ہے کہ جب آپ 1 سال وقف کرتے ہیں تو وہ ایک آپ کا ٹریننگ پیریڈ ہے. اس ٹریننگ میں آپ کو نہ صرف یہ کہ علم کے لحاظ سے کوشش کرنا ہے، بلکہ اپنی روحانی قوتوں کو بھی مضبوط بنانے کے لیے کوشش کرنا ہے، حتیٰ کہ وہ چیزیں آپ کی زندگی میں خود بخود پر شامل ہو جائیں. جیسے ایک فرض نماز سے پہلے بچوں کو 10 سال کی عمر میں سختی کیوں کرائی گی، حالانکہ ان پہ فرض نہیں ہے نا فرض، لیکن کیوں کہا گیا اگر نہیں پڑھتے تو کیا کر سکتے ہو، مار سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کبھی کسی کو مارا تھا، لیکن یہاں تک بھی والدین کو اجازت دے دی گئی کہ اگر نہیں کرتے تو تم سختی کر سکتے ہو، حتیٰ کہ وہ اپنے اس ٹریک پر آ جائیں، ان کی زندگی رواں ہو جائے، وہ چلنا شروع کر دیں. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مسليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. یہ حدیث بھی گزر چکی. حدثني محمد اخبرنا ابو خالد الاحمر اخبرنا حميد قال سألت انس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم
حضرت انس سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں، فقال، تو کہتے ہیں ما كنت احب ان اراه من الشهر صائما، کہ جو میں چاہتا پسند کرتا کہ میں دیکھوں آپ کو کسی مہینے میں روزہ دار، الا رأيته، تو میں آپ کو دیکھ سکتا تھا، ولا مفطرا الا رأيته، اور افطار کی حالت میں بھی جب میں چاہتا تو آپ کو دیکھ سکتا تھا، یعنی آپ افطار بھی کرتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے، ولا من الليل قائما الا رأيته، اور جب میں نے چاہا کہ میں رات کو آپ کو قیام کی حالت میں دیکھوں تو آپ کھڑے ہوتے، ولا نائما الا رأيته، اور جب میں چاہتا کہ سوئے ہوئے دیکھوں تو وہ سوئے ہوئے بھی ہوتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت انس خواہش کر رہے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہوں تو وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، مراد یہ کہ وہ ان کو جب دیکھتے تو سوئے بھی ہوتے تھے، ایک محاورتاً یہ بات استعمال ہوئی، اور اسی طرح راتوں کو قیام کرتے ہوئے بھی ان کو دیکھا۔ حضرت انس ان کے خادم تھے۔ آپ دیکھیں کہ نفل نماز بھی جب آپ پڑھتے ہیں، ایون تہجد بھی پڑھتے ہیں، آپ چپکے سے جتنا بھی کھسک کے کچھ اس طرح کا کام کریں، کسی نہ کسی کو خبر ہو ہی جاتی۔ تو اس صورت میں آپ سوچیں کہ اچھا وہ گھر کے نوکروں کو پتا چل گیا، فلاں کو چل گیا تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے بہتر ہے میں نہ ہی کروں۔ نہیں، آپ اپنی نیت میں یہ نہ کریں کہ زور زور سے دروازے پٹکیں کہ سب کو پتا چل جائے، اپنی طور پہ آپ چھپانے کی کوشش کریں، لیکن اگر نہیں چھپتے اور ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اور اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، وَلَا مَسِسْتُ خَزَّةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے نہیں ٹچ کیا، مسست ہاتھ لگایا، خزتن، خز ایک کپڑا ہوتا ہے جو اون اور ریشم کو ملا کے بنا جاتا ہے، بہت سافٹ ہوتا ہے، اور خالص ریشمی کپڑے کے لیے بھی خز استعمال ہوتا ہے۔ ولا حریرتن، حریرن ریشم کا ٹکڑا، میں نے کوئی ریشم کا ٹکڑا ایسا نہیں چھوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے بڑھ کے نرم ہو، یعنی آپ کے ہاتھ اتنے نرم تھے گویا ریشم کا ٹکڑا ہو۔ ولا شممت مسکتن ولا عبیرتن، اور نہ کوئی خوشبو، اطیبا زیادہ پسندیدہ، زیادہ پاک، زیادہ اچھی، رائحتن خوشبو سے، من رائحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے۔ رائحہ سے مراد یہ کہ آپ دیکھیں مثلا بچے جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ نے کبھی پیدا ہونے کے بعد جو 40 دن کے اندر اندر اگر آپ بچے کو، جبکہ بھی وہ بالکل کوئی خاص حرکت بھی نہیں کر سکتا، اگر آپ اس کو اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جسم سے خاص خوشبو آتی ہے، اور ہر انسان کے جسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر جو جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے خوشبو کم ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ بالغ ہونے پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس میں کافی فرق پڑ چکا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ گناہوں کی کثرت ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اس بچے کے اندر فطری طہارت ہے، یعنی فطری طہارت دونوں طرح سے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، نماز جو ہے وہ آپ کو پہلے تو جسمانی طور پہ پاک کر دیتی ہے، آپ کو اپنے جسم کے زائد بال بھی صاف کرنا ہے، آپ کو نہانا بھی ہے، آپ کو 5 وقت وضو بھی کرنا ہے، آپ کو اپنے دانت بھی صاف کرنے ہیں، آپ کو اپنی ہر چیز کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، تو وہ نیچرلی ہر روز آپ صاف ہوں گے تو آپ کے اندر ایک خوشبو آ جائے گی۔ اس کے ساتھ پھر مزید کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو خود بخود وہ فرق آپ کو صاف نظر آنے لگے گا۔ اس سال جب بچیوں نے ختم کیا تھا تو اس دن یہ چیز میں نے بہت نوٹ کی، اس دفعہ تقریباً میں ساری کلاس سے گلے ملی، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جو وہاں دعا کے لیے آئے ہوئے تھے ان سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ اور فرسٹ ٹائم میں نے یہ بہت زبردست طریقے سے نوٹ کیا کہ پورا سال جن لوگوں نے قرآن ہاتھ میں رکھا ہے اور زبان پہ ان کے رہا اور نگاہوں پہ رہا اور دل میں رہا، یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک سپارے کا اگر ایک لیسن آپ 10 دفعہ پڑھتے ہیں تو جب پارا اینڈ ہوتا ہے تو ہر پارا ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز تو آپ خود پڑھتے ہیں، پھر ٹیسٹ کے لیے بھی آپ پڑھتے ہیں، پھر کلاس میں بھی پڑھتے ہیں، پھر اب رمضان میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور پھر جن لوگوں کو اپنا ناظرہ پڑھنے کی عادت ہوتی ہے وہ اس میں بھی، پھر تجوید کی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں، پھر اس میں بھی 2 2 3 3 دفعہ دہراتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ایک سال کے اینڈ میں آپ ایٹ لیسٹ 15 ٹائمز آپ ایک طرح سے وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور اس میں ہر حالت میں آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیز مل کر فزیکلی اور اسپرچولی اتنا چینج لاتی ہے ایک شخص کے اندر کہ اس چینج کو آپ محسوس کر سکتے ہیں جب ان بچیوں کو آپ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کریں۔ اس چیز کو میں نے بہت شدت سے محسوس کیا، یعنی سٹائل سے، بات چیت سے، ہر چیز سے، وہ رگ رگ سے وہ فرق نظر آنے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے یہاں تک نوٹ کیا کہ جب پہلے دن بچیاں آتی ہیں تو چہروں کے جو رنگت ہوتی ہے اور چہروں کے جو تاثرات ہوتے ہیں اور چہروں پہ جو بعض اوقات درشتی ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ ایک خاص سٹائل سے، سختی سے دیکھنا، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب دل نرم ہوتے ہیں تو میں محسوس کرتی ہوں کہ اینڈ پہ آ کے چہروں میں بھی نرمی نظر آنے لگتی ہے، چلنے میں بھی ایک عاجزی نظر آنے لگتی ہے۔ تو یہ قرآن کی ایک خاص برکت ہے جو محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر جس پر قرآن نازل ہوتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شدت وحی سے متاثر ہوتے ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ ہر وحی کے بعد کیا ہوتا تھا آپ کا حال؟ پیشانی سے پسینہ کیسے نکلتا تھا؟ جیسے کوئی رگ کٹ گئی ہو، یعنی قطرے ٹپکتے تھے، نچڑ جاتے تھے آپ،
اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب پسینہ نکلتا ہے انسان کے جسم سے تو کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر جتنی بھی اس قسم کی نجاستیں ہوتی ہیں پسینہ ان کو دھو دینے کا سبب بنتا ہے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھو گرمی میں جب بہت پسینہ آتا ہے تو کپڑوں میں اسمیل آتی ہے نا، وہ اسمیل اس سے پہلے کہاں تھی؟ آپ کی جسم کے اندر تھی نا. ایک طرح سے وہ چیز آپ کے اندر تھی، گرمی نے اس کو نکال کے باہر، تپش نے باہر کپڑوں پہ لگا دیا. تو کپڑوں پہ لگی ہوئی تو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن جسم کے اندر جو ہے اس کی طرف ہمارا دھیان کبھی نہیں جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، اس کی شدت سے جو پسینہ بہتا تھا وہ بھی آپ کی اس طرح کی جو طبی یا فطری یا جسمانی جو تھوڑی بہت ایک سسٹم کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب قرآن آپ پہ اترتا، پھر آپ اس کو خود پڑھتے، پھر آپ پڑھاتے، پھر سکھاتے، پھر اس کی تفسیریں بیان ہوتی. پھر اس کے ساتھ یہ کہ تہجد میں آپ لمبی لمبی نمازیں ہو. آپ کو یاد ہوگا عبداللہ بن مسعود جب نماز توڑنے کا ارادہ کر رہے تھے، سورۃ البقرہ پڑھ لی، آل عمران پڑھ لی، نساء پہ چلے گئے. اتنی لمبی ہم میں سے ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی یہ نماز پڑھی ہو؟ ایک دفعہ، سنگل ٹائم. ہاں، سوائے اس کے کہ آپ خانہ کعبہ میں آخری 10 دن گزاریں تو اس میں رات کو بہت لمبے لمبے قیام ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنا نہیں ہوتا کہ ایک ہی رکعت میں یہ ساری صورتیں آ جائیں. اور اگر ہم کریں تو شاید ہم میں سے کوئی کھڑا بھی نہ رہ سکے. اس سب چیزوں نے جو آپ کو جسمانی اور روحانی طہارت اور وہ ایک عظیم مرتبے اور مقام پہ پہنچایا تھا، اس کی مثال کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے حضرت انس کا کہنا کوئی جذباتی کہنا نہیں تھا یا کوئی مبالغہ رائی نہیں تھی، یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے. ولا شممت مسکة ولا عبیرة اطیب رائحة من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مشک اور عنبر کی خوشبو بھی آپ کی خوشبو سے اچھی نہیں سونگھی میں نے. باب حق الضیف فی الصوم، مہمان کے حق میں روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑ دینا. وہ کس طرح کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں گیسٹ آیا ہے تو مہمان کی تکریم کیا ہے کہ جیسے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. اب اگر آپ روزے سے بیٹھے وہ کھانا کھا رہے تو بیچارہ کیا کھائے گا؟ وہ تو پہلے ہی جھجک رہا ہے کھانے سے، اور آپ اگر نہیں کھا رہے تو اس کو عمل سے بتا رہے ہیں تم بھی مت کھاؤ. آپ کھائیں گے تو وہ بھی کھائے گا. تو اس میں کیا ہے کہ اگر نفلی روزہ ہے تو مہمان کی خاطر اس روزے کو بعد میں رکھ لیں. لیکن کئی لوگوں کے گھر روز مہمان ہوتے ہیں تو وہ تو پھر سارا سال روزے نہیں رکھ سکیں گے. تو اس میں پھر وہ حدیث یاد کر لیں کہ مہمانی کا جو حد ہے یا مدت ہے یا جو حق ہے وہ کتنا ہے. حدثنا اسحاق اخبرنا هارون ابن اسماعیل حدثنا علی حدثنا یحیی قال حدثني ابو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. فذکر الحدیث، انہوں نے حدیث بیان کی، یعنی کون سی؟ ان لزورک علیک حقا، کہ تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے. وان لزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. فقلت وما صوم داؤد، اور یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ پھر کیسے تھا؟ قال نصف الدہر، تو کہتے کہ آدھا زمانہ، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے تھے. جس 3 دن تک مہمانی کا حق ہے، تو اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے ایک دن اور ایک دن چھوڑ دیتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ 3 دن تک نہیں رکھے گا تو بھی وہ روزہ ایک طرح سے پورا ہو جائے گا، اور اگر ایک دن رکھ چکا ہے تو اگلے دن نہیں رکھے گا تو اس سے مہمان کا حق بھی ادا ہو جائے گا. باب حق الجسم فی الصوم، جسم کا حق روزے میں. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا الاوزاعی قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ، الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نماز میں کھڑا رہتا ہے. کیا یہ سچی بات ہے؟ الم اخبر، کیا مجھے خبر نہیں مل گئی؟ یعنی کیا یہ بات ایسے ہی نہیں ہے؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال فلا تفعل، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو. سم، روزہ رکھو، وافطر، اور نہ بھی رکھو، وقم، اور کھڑے رہو، ونم، اور سو بھی. فإن لجسدک علیک حقا، کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے کہ تو اسے کھلائے پلائے سیراب کرے. وإن لعینیک علیک حقا، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، یعنی سویا بھی کرو. وإن لزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. اور زوج کا لفظ شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زوج اصل میں پیئر کو کہتے ہیں، میاں بیوی دونوں کے لیے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے. وَإِنَّ بِحَسْبِكَ، اور یقیناً تجھ کو کافی ہے، أَن تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ 3 أيام، کہ تم ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لو، یعنی سارا مہینہ نہ رکھو، 3 دن کافی. فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں. تو ایک دن کا روزہ 10 دن کے روزے کے برابر، اور 3 دن کے روزے گویا پورے مہینے کے برابر. کتنی موج ہے اسلام میں.
لیکن اللہ کرے کہ ہمیں 3 کی بھی عادت ہو جائے. فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا فَإِذًا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. اگر تم نے ایسا کر لیا تو گویا تم ساری زندگی روزے سے رہے. سیام الدہر رکھ لیا، سارے زمانے کا روزہ رکھ لیا. فشددت فشدد علیہ، کہتے ہیں کہ میں نے شدت برتی تو مجھ پہ بھی شدت ہو گئی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عادت پہ قائم رہے. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی اجد قوتا، میں اپنے اندر زیادہ قوت پاتا ہوں. قال فصم صیام نبی اللہ داود علیہ السلام، تو آپ نے فرمایا پھر حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان جیسا روزہ رکھ لو. ولا تزد علیہ، اور تم اس پر اضافہ مت کرو. قلت وما کان صیام نبی اللہ داؤد علیہ السلام، عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کا روزہ کیا تھا؟ قال نصف الدہر، آپ نے فرمایا آدھا زمانہ. وکان عبداللہ یقول بعد ما کبر، عبداللہ بن عمر جب بوڑھے ہو گئے تو کہا کرتے تھے یا لیتنی، اے کاش کہ میں قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا کہ ایک دن رکھو اور ایک دن چھوڑ دو، یا مہینے میں 3 دن رکھو، کیونکہ بڑھاپے میں پھر وہ اس کی پابندی نہیں کر سکتے تھے ہمیشہ روزہ رکھنے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ کام زیادہ اچھا ہے جو اگرچہ کم ہو لیکن مستقل کیا جائے، اس میں چھٹیاں نہ کی جائیں. باب صوم الدہر، ہمیشہ روزہ رکھنا. صوم الدہر امام شافعی کے نزدیک یہ مستحب ہے کہ اگر کوئی ہمیشہ ہی روزہ رکھنا چاہے، لیکن بعض نے اس کو مکروہ کہا ہے اور کہا ہے کہ جب انسان ہمیشہ ہی روزے سے رہے تو وہ ایک عادت ہو جاتی اور روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا. پھر تو عادت کا روزہ رکھنا جو ہے وہ پھر وہ نہیں جو انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے. اگرچہ اس میں بھی نیت اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن وہ جب یوز ٹو ہو جاتا ہے نا، جسے آپ دیکھیں حکیم سعید صاحب اکثر کہتے ہیں کہ وہ کتنے روزے رکھتے ہیں، اخباروں میں اکثر آتا رہتا ہے، 15 دن مہینے میں شاید رکھتے ہیں وہ، کچھ اس طرح انہوں نے بتایا تھا. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور ابھی بھی آپ اتنے روزے کیسے رکھ لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سسٹم عادی ہو گیا، یعنی پورا سسٹم اسی طرح جسم کا ہو جاتا ہے جس طرح آپ اس کو عادی کر لیتے ہیں. اگر آپ ہمیشہ ہی روزہ رکھیں تو بھی سسٹم اسی طرح عادی ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ پھر بڑھاپے میں شاید آپ اس کی پابندی نہ کر سکیں. تو ہمیں دین میں اس سختی سے بچایا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم مہینے میں 3 دن بھی رکھ لو تو تمہارے لیے کافی ہے. اور پچھلے سال رمضان میں ایک انڈین ریسرچ آئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ہر ہفتے میں 1 دفعہ روزہ رکھتا ہے تو ساری زندگی کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور اس کے بہت لمبے چوڑے فائدے لکھے ہوئے تھے. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم 30 روزے رکھ لیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، سال میں 52 ویکس آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ہر مہینے میں 3 رکھتے ہیں، آلموسٹ وہ اس نمبر پہ جا پہنچتا ہے یا اس سے تھوڑے زیادہ ہی ہو جائیں گے. تو انڈینز کے کہنے پہ تو شاید آپ رکھ لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ رکھیں تو ثواب زیادہ ملے گا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عمرو قال اخبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول والله لأصومن النهار ولاقومن الليل ما عشت. عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم میں دن کو ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور ہمیشہ رات کو قیام کروں گا جب تک بھی میں زندہ ہوں. فقلت له، تو میں نے آپ کو کہا، قد قلته، کہ میں نے ایسا کہا تھا. یعنی جب آپ کو یہ پتا چلا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے یہ کہا تھا؟ تو میں نے کہا جی میں نے کہا تھا. بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. قال فإنك لا تستطيع ذلك، آپ نے فرمایا تم یہ ایسا نہیں کر سکو گے. فصم وافطر، روزہ بھی رکھو اور نہ بھی رکھو. قم ونم وصم من الشهر 3 ايام فإن الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت انی اطیق افضل من ذلك. تو عبداللہ بن عمرو بہت جوش میں تھے، کہنے لگے میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں. قال فصم یوما وافطر یومین، 1 دن رکھو اور 2 دن نہ رکھو. قلت انی اطیق افضل من ذلك، کہنے لگے میں نے اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. قال فصم یوما وافطر یوما، آپ نے فرمایا 1 دن رکھو اور 1 دن نہ رکھو. فذلك صيام داؤد علیہ السلام وهو افضل الصيام، یعنی بہترین روزہ ہے داؤد علیہ السلام کا یہ، تو ایسا کر لو. فقلت انی اطیق افضل من ذلك، تو کہنے لگے میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا افضل من ذلك، اس سے کوئی افضل نہیں، یعنی ہمیشہ روزے سے رہنا کوئی افضل بات نہیں ہے. اگر ہم ہوتے تو کہتے ہاں واقعی یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ ہم تو جمع تفریق میں افضل اور غیر افضل ڈھونڈتے ہیں نا. تو اصل افضل اور غیر افضل جو ہے ہماری کاؤنٹنگ میں نہیں ہے کہ یہ اتنا نمبر ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ وہ سنت کے کتنا مطابق ہے اور اللہ کے لیے کتنا ہے. قبولیت عمل کی 2 بڑی بنیادیں ہیں. باب حق الاہل فی الصوم، روزے میں گھر والوں کا حق. رواہ ابو جحیفۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عمرو بن علی اخبرنا ابو عاصم عن ابن جریج سمعت عطاء ان ابا العباس الشاعر اخبره.
ابو العباس شاعر نے ان کو خبر دی انہ سمع عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے سنا بلغ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ انی اسرد الصوم کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں واصلی اللیل اور میں رات کو نماز پڑھتا ہوں فاما ارسل الی واما لقیتہ فقال تو یا تو انہوں نے مجھے بلا بھیجا یا میں ان سے خود ملا، یعنی مجھے یاد نہیں کہ کہاں ملاقات ہوئی. فقال الم اخبر انک تصوم ولا تفطر وتصلی، کیا یہ بات درست نہیں جو مجھے پہنچی کہ تم روزہ رکھتے ہو اور افطار نہیں کرتے؟ افطار نہیں کرتے سے مراد یہ روزہ چھوڑتے نہیں، مسلسل روزہ رکھتے ہو. وتصلی اور نماز پڑھتے ہو. فصم وافطر وقم ونم فان لعینیک علیک حظا، یا حقا کی وجہ حظا معنی ایک ہی ہے. وان لنفسک واہلک علیک حظا، یہاں پر نفس اور اہل ساتھ ساتھ آ گیا. قال انہوں نے کہا انی لاقوی لذلک قال فصم صیام داؤد علیہ السلام. قال وکیف؟ قال کان یصوم یوما ویفطر یوما ولا یفر اذا لاقا. یہاں یہ نئی بات آئی ہے اس حدیث میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام فرار نہیں کرتے تھے، بھاگتے نہیں تھے جب دشمن سے ملاقات کرتے، لاقا ملاقات کرتے. اور آپ نے دوسرے پارے کے آخر میں پڑھا ہوگا کہ وقتل داؤد جالوتا، کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اور اس میں بھی کیا ہے کہ بہت بہادر تھے اور ان کی سی بہادری کی وجہ سے پھر وہ آگے جا کے بہت اہمیت پکڑ گئے. قال من لی بہذا یا نبی اللہ، تو اس پر کیا کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمرو، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس بات کی میری طرف سے کون ذمہ داری کر سکتا ہے؟ قال عطا کہتے ہیں لا ادری کیف ذکر صیام الابد، عطا کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ہمیشہ روزے رکھنے کی نسبت آپ نے کیا فرمایا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی جو پتا چلا راوی کو، کہ لا صام من صام الابد، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا. مرتين، 2 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ اس شخص کا تو روزہ ہی نہیں جو ہمیشہ روزے سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا سسٹم ہی اس کا عادی ہو چکا ہے. باب صوم یومن و افطار یومن، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن مغیرہ قال سمعت مجاہدا عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صم من الشهر 3 ایام قال اطیق اکثر من ذلك فما زال حتى قال صم يوما وافطر يوما فقال اقرأ القرآن في كل شهر قال انی اطیق اکثر من ذلك فما زال حتى قال في 3. یہاں پر روزے کے ساتھ قرآن کا بھی ذکر آیا ہے. فقال اقرأ القرآن فی کل شہر، کہ مہینے میں ایک ختم کر لیا کرو. قال انی اطیق اکثر من ذلک، انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہوں. پھر وہ کہتے رہے اور حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ بس زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اندر ختم کرو، اس سے زیادہ نہیں. باب صوم داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا روزہ. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا حبیب بن ابی ثابت قال سمعت ابا العباس المکی وكان شاعرا وكان لا يتهم في حدیثه. ابو العباس المکی جو ہے شاعر تھے اور حدیث بیان کرنے میں ان پہ کوئی الزام نہیں، کیونکہ عموماً شاعر بدنام تھے، اس لیے جب روایت حدیث کی گئی تو کہا کہ ان کی حدیث میں کوئی اتہام نہیں، کوئی الزام نہیں، یعنی درست حدیث ہے. قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم انك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال انك اذا فعلت ذلك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ایسا ہی کیا کہ ہمیشہ روزہ اور قیام اللیل کیا، کیا ہوگا؟ حجمت له العین، آنکھوں میں گڑھا پڑ جائے گا. حجم ہجوم ہوتا ہے اندر گھس جانا، یعنی تمہاری آنکھیں اندر گھس جائیں گی. ونفحت له النفس، اور جان تھک جائے گی، یعنی تم تھک جاؤ گے اس بات سے. لا صام من صام الدہر، اس کا تو کوئی روزہ ہی نہیں جس نے ہمیشہ ہی روزہ رکھا. صوم 3 ایام صوم الدہر کل، 3 دن کا روزہ رکھنا گویا ہمیشہ ہی روزہ رکھنا ہے. قلت فانی اطیق اکثر من ذلک، تو میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں. قال فصم صوم داؤد علیہ السلام، آپ نے فرمایا پھر حضرت داؤد جیسا روزہ رکھو. کان یصوم یوما ویفطر یوما، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے. ولا یفر اذا لاقا، اور میدان جنگ میں جب دشمن سے ملتے تو بھاگتے نہیں تھے. آپ کو پتا نا کہ میدان جنگ سے بھاگنا کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے. حدثنا اسحاق بن شاہین الواسطی حدثنا خالد بن عبد اللہ عن خالد الحذاء عن ابی قلابۃ قال اخبرني ابو الملیح قال دخلت مع ابیک على عبد الله بن عمرو فحدثنا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکر له صومی فدخل علی فالقیت له وسادۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک تکیہ بچھایا یا گدا بچھایا، من ادم، جو چمڑے کا تھا، حشوہا لیفن، اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کے درخت کی. جیسے ناریل کی چھال نہیں بھر دیتے بعض اوقات میٹریسز میں، تو اسی طرح اس گدے کے اندر بھی وہ بھری ہوئی تھی. یعنی ہمارے فرنیچر میں عموماً ناریل کا وہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے بچھونا بچھایا اس میں بھی ایسی چیز بھری ہوئی تھی.
ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی کراپس نہیں ہوتی تھی تو کاٹن کا عام رواج نہیں ہوگا یا اویلیبل نہیں ہوگی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ناریل یا کھجور وغیرہ کی چھال ہے وہ ہیلدی مٹیریل ہے فوم کی نسبت. حشوها لیف فجلس علی الارض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ زمین پر بیٹھ گئے، نہیں اس کے اوپر نہیں بیٹھے. وسارت الوسادۃ بینی و بینہ، اور وہ جو تکیہ تھا یا وہ گدا تھا میرے اور آپ کے درمیان حائل تھا. فقال اما یکفیک من کل شہر ثلاثۃ ایام، آپ نے فرمایا تمہارے لیے مہینے میں 3 روزے کافی نہیں ہیں. قال قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال خمسا، اچھا پھر 5. قلت یا رسول اللہ. قال سبعا، اچھا 7. قلت یا رسول اللہ. قال تسعا. قلت یا رسول اللہ. قال 11. ثم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا صوم فوق صوم داود علیہ السلام شطر الدہر صم یوما وافطر یوما. حضرت داؤد کے روزے سے بڑھ کے کوئی روزہ نہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو. باب صیام البیض 13 و 14 و 15. ایام 20 کے روزے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ 13ویں کو، 14ویں اور 15ویں کو. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ابو التیاح قال حدثني ابو عثمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث صیام 3 ایام من کل شہر. حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ میرے دوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی. ایک بات کیا تھی؟ صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا. ورکعتي الضحى، اور 2 رکعتیں چاشت کی نماز کی، یعنی ان کو نہ چھوڑنا. وان اوتر قبل ان انام، اور سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لو. یعنی یہ 3 باتیں. باب من زار قوما فلم یفطر عندهم، جو کسی کی ملاقات کو گیا پھر ان کے پاس جا کر روزہ نہیں توڑا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ویسے تو اجازت ہے نا کہ نفلی روزہ اگر آپ مہمان ہیں تو بھی توڑ سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کے پاس مہمان آ گیا تو بھی توڑ سکتے ہیں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حمید عن انس رضی اللہ عنہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ام سلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس گئے. فاتته، تو وہ لائیں آپ کے پاس، بتمر، کھجور، و سمن، اور گھی، کھجور اور گھی لائیں، یعنی آپ کی ضیافت کے لیے. قال اعیدوا سمنکم فی سقائہ، تو آپ نے فرمایا کہ گھی واپس کپی میں ڈال دو. اعیدوا یعنی واپس ڈال دو، فی سقائہ اس کے برتن میں، وتمرکم اور اپنی کھجور فی وعائی اس کے تھیلے میں، فانی صائم کیونکہ میں روزے سے ہوں. یعنی ایک اچھا انداز تھا بات کرنے کا کہ گھی جہاں سے نکالا ہے وہیں ڈال دو، اور کھجوریں بھی جس جگہ سے جس بیگ سے نکالی اسی میں. اس سے پتہ چلتا ہے وہ چمڑے کے بیگ میں کھجوریں سٹور کیا کرتے تھے، تو اسی میں واپس ڈال دو کیونکہ میں تو روزے سے ہوں. ثم قام الی ناحیۃ من البیت، پھر آپ گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے فصلی غیر المکتوبۃ، نفل نماز پڑھی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے نا وہ کھانے پہ انہوں نے بلایا تھا، پھر اس پر کھانا کھایا، پھر اس کے بعد آپ نے سب کو جماعت سے وہ نماز پڑھائی. یہ اور موقع ہے. فدعا لام سلیم و اہل بیتہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جا کے وزٹ کرنے کے بعد 2 نفل پڑھے اور گھر والوں کے لیے دعائیں کی. ام سلیم کے لیے بھی دعا کی اور گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کی. تو اس موقع پر فقالت ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ ان لی خویصۃ، کہ آپ ٹھیک ہے دعا کریں لیکن میری ایک خاص دعا ہے، میرے پاس ایک خاص چیز ہے. خویصۃ خاص چیز، چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑی خاص ہے، بڑی اسپیشل ہے. قال ما ہی، آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ قالت خادموں کا انس، کہتی ہیں آپ کا خادم انس، یعنی میرا بیٹا انس جو آپ کی خدمت میں ہے وہ خاص چیز ہے، میں اس کے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں، اس کے لیے دعا کیجیے. فما ترک خیر آخرۃ ولا دنیا الا دعا لی بہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے دعا نہ کی ہو. یعنی بہت دعائیں کی آپ نے. کیسے دعا کی؟ اللہم ارزقہ مالا، اللہ اس کو مال عطا کر، وولدن اولاد عطا کر، بارک لہو اور اس کو برکت عطا کر. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں تھیں اور خاص پرسنل دعائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا عام اجتماع، جیسے آپ سب اپنے اپنے گھروں سے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، تو اس میں تو جو ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ سب کی طرف سے دعا مانگ لیتے، اجتماعی دعا ہوتی. لیکن اگر آپ کسی کے گھر میں کسی کو وزٹ کرنے کے لیے گئے، اس نے اپنے گھر میں کوئی ایسا نماز یا کوئی درس یا کسی عبادت کا اہتمام کیا ہے اور وہ گھر والا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو اس وقت اس کا نام لے کے، اس کے گھر والوں کا نام لے کر آپ دعا کر سکتے ہیں. لیکن اجتماعی دعاؤں میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ جب سب کا وفات ہو، سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو، تو پھر ایک ایک کا نام لے کے دعا نہ کی جائے، پھر سب کی طرف سے کی جائے. اور یہاں تک آتا ہے کہ امام صرف اپنے لیے بھی نہ کرے، یعنی دعا سب مانگ رہے اور وہ اپنے لیے بھلائی صرف مانگ رہا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور اس سے بھی پھر یہ کہ اگر اجتماعی یعنی بڑی گیدرنگ میں اگر پرسنل دعائیں شروع کر دی جائیں، فلانے کا یہ ہو جائے، اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سارا وقت صرف چند لوگوں کے گرد گھومے گا اور باقی سب کا مفاد جو ہے اس پہ زد پڑے گی.
لیکن انفرادی طور پہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے تو خاص طور پر ان گھر والوں کے لیے اس طرح کی آپ نے دعا کی. پھر کیا ہوتا ہے, دعا ظاہر ہے آپ کی قبول ہوتی تھی, اور ماں نے ریکویسٹ کی تھی, آپ کیسے ٹالتے؟ کیونکہ ہم دیکھتے کہ ایک اور شخص, ایک اور واقعہ آپ پڑھیں گے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت مال دے, تو آپ نے اس کے لیے پسند نہیں کیا اس دعا کو, آپ نے کہا جو تیرے پاس ہے کافی ہے. اس نے پھر کہا تو پھر آپ نے آخر اس کے لیے دعا کی اور وہ مال اس کے لیے وبال بن گیا. لیکن یہاں کیا, ام سلیم ایک ماں تھی, ماں اپنے بچے کی دعا کرواتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کرتے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں دنیا و آخرت کی ساری بھلائیوں کی دعا کرتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی دعا مانگنا برا نہیں ہے, کیونکہ جب ہمیں دعا سکھائے گی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, تو پہلے دنیا وفی الآخرۃ حسنۃ. لیکن جو صرف پہلی دعا مانگتا ہے اور دوسری چھوڑ دیتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کرتا, دونوں ہی مانگنی چاہیے. فإنی لمن اکثر الانصار مالا, تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا. یہ تھا وحدثتنی ابنتی امینا, اور میری بیٹی امینا نے مجھ سے بیان کیا, انہ دفن لصلبی, کہ میری صلب سے دفن کیے گئے, مقدم حجاج البصرہ, بصرہ میں حجاج کی آمد سے پہلے یا آمد کے موقع پر, بدء و عشرون و مئہ, 120 سے زیادہ بچے. قال ابن ابی مریم اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید سمع انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مراد یہ کہ ان کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ایک انسان سے 120 سے زیادہ, اتنی برکت ہوئی, کیونکہ حضور نے اولاد کی بھی دعا کی تھی ان کی. اور حضرت انس کی عمر بھی کافی لمبی ہوئی, کہتے کہ 91-92 ہجری میں جا کے وہ فوت ہوئے, اور 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی آپ کی. باب الصوم من آخر الشہر, مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا. آخر الشہر. حدثنا السلط بن محمد حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا ابو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر. سرر کا میں پہلے ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. سرر کا روٹ سر ہے, چھپا ہوا ہونا, اور مہینے کا سرر کون سا تھا, جب چاند نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھو گا نا آخری تاریخ کو, آخری 1-2 دن نہیں نظر آتا, پھر جس دن طلوع ہونا ہوتا ہے بعض اوقات نظر نہیں آتا. تو یہ کیا ہے, پہلی اور 29-30 تاریخ کیا ہوتی ہے, سرر, چھپی ہوئی راتیں, یعنی دن میں چاند چھپا ہو, مراد یہ ہے. اب یہاں پر کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ کیا کہا گیا کہ اے فلاں تو نے اس مہینے کے آخر میں روزہ رکھا. قال اظنه قال یعنی رمضان. ابو النعمان کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا یعنی رمضان. قال رجل لا یا رسول اللہ, میں نے روزہ نہیں رکھا. قال فاذا افطرت فصم یومین, تو آپ نے فرمایا کہ جب تو رمضان میں افطار کرے تو 2 روزے رکھ. لم یقل السلط اظنه یعنی رمضان, سلط کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے رمضان نہیں کہا. قال ابو عبداللہ وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرر شعبان, شعبان کے اخیر میں, یعنی کیا آخری دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں. تو جس کا روٹین میں روزہ رکھنے کی عادت ہو, یعنی اگر کوئی ہر مہینے کے آخری 3 دن میں روزہ رکھتا ہے تو وہ شعبان میں بھی رکھ سکتا ہے, یا کسی کے قضا رہتے ہیں تو وہ قضا پوری کر سکتا ہے, یا اسی طرح کسی اور سبب سے اگر کسی نے نظر کا روزہ مانا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے. کوئی شکرانے کے طور پہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے, یعنی بالکل ممنوع نہیں ہے. ہاں اگر نیت یہ ہو کہ شک کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں. باب صوم یوم الجمعہ, جمعہ کے دن روزہ رکھنا. وَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا, اور جب صبح روزے سے کرے یوم الجمعہ فعلیہ ان یفطر, تو اس کو روزہ افطار کر دینا چاہیے, کیونکہ جمعہ کا دن ویسے ہی دوسری عبادتوں کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے, جمعہ کی نماز اور دوسروں کی عیادت, اور کیونکہ چھٹی کا دن ہے اسلام میں بیسیکلی. کسی کے گھر آپ وزٹ کرنے کو جا رہے ہیں, کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ جمعے کے لیے جا رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں اور گھر کی صفائی وغیرہ کر رہے ہیں, تو وہ دن دوسری قسم کی عبادات کے لیے زیادہ پسندیدہ بنسبت روزے کے. جمعرات کا روزہ زیادہ پسندیدہ ہے, سوموار کا بھی. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضی اللہ عنہ, میں نے جابر سے پوچھا. کس نے پوچھا؟ محمد بن عباد نے. انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا روکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صوم یوم الجمعہ, جمعہ کے دن کے روزے سے؟ قال نعم, انہوں نے کہا ہاں. زاد غیر ابی عاصم یعنی ان ينفرد بصومه, اور ابو عاصم کے سوا دوسروں نے یہ کہا کہ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنے سے منع کیا, یعنی خاص طور پر اہتمام کر کے صرف جمعے کا روزہ رکھنا, یعنی اس کی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی سبب کا روزہ رکھ رہا ہے تو جمعہ آ گئے تو جمعے کے دن چھوڑ کے اگلے دن روزہ رکھ لے. اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ جمعے کا قصداً روزہ رکھنا افضل نہیں ہے بنسبت اور کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں یہی تو بات ہے نا جو عقل میں نہیں سماتی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی بڑی فضیلت بیان کی لیکن جمعے کے دن روزے سے روک دیا. اور جمعرات کی جیسے عام فضیلت نہیں ہے کوئی, لیکن ہمارے ہاں ہے ویسے, لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی بات کی.
یا سوموار کی، وہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کا برتھ ڈے تھا تو آپ نے ہم سے روزہ رکھوا دیا، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان ویک میں اس طرح چھوڑ کے روزہ رکھتا ہے کہ منڈے کو رکھا، پھر ٹیوزڈے اور وینسڈے چھوڑ دیا، پھر تھرسڈے کو رکھ لیا، پھر فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن پھر چھوڑ دیا، پھر روزہ، تو وہ بھی ایک طرح سے روٹیشن اچھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی پوچھتا کہ سب سے افضل روزہ کس دن ہے تو ہم کیا بتاتے؟ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ دین تمہاری عقل کے مطابق نہیں ہے، اس کی حکمتیں کچھ اور ہیں۔ اور اگر یہ کر ہی دیا جاتا تو اس میں ایک مشکل بھی تھی کہ ہم ساری نیکیاں ایک ہی دن کر کے پھر اس کے بعد بلا بیٹھتے اور ختم، تو اس شدت سے بھی روکا گیا۔ اور دوسری بات اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دن کا اکیلا صرف جمعے کا روزہ نہ رکھو، بلکہ اس سے آگے پیچھے بھی رکھ لو، یعنی تاکہ یہ تاثر مٹ جائے کہ جمعے ہی کا افضل ہے۔ حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا يوما قبله او بعده۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی صرف جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے مگر اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی رکھے۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن ابی ایوب عن جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوم الجمعہ وہی صائمۃ۔ یہ جویریہ بنت الحارث کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جمعے کے دن گئے تو وہ روزہ رکھے ہوئے تھی۔ فقال اصمتی امس، کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، انہوں نے کہا نہیں۔ قال تريدين ان تصومي غدا، آپ نے پوچھا کل روزہ رکھو گی؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں۔ قال فافطری، تو پھر افطار کر لو، صرف جمعے کا مت رکھو۔ وقال حماد بن الجعد سمع قتادہ حدثني ابو ایوب ان جویریہ حدثته فامرها فافطرت، حضرت جویریہ نے فوراً روزہ افطار کر لیا۔ باب هل يخص شيء من الايام، کیا روزے کے لیے کوئی خاص دن مقرر کر لینا چاہیے؟ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القمة قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الايام شيئا؟ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں القمہ کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص دن کو مخصوص کر کے روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں۔ کان عملہ دیمتن، آپ کا عمل مسلسل ہوتا تھا۔ وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیق، اور تم میں سے کون ہے جو اتنی ہمت رکھتا ہو جو طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ باب صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ۔ کون سا دن ہوتا ہے عرفہ کا؟ ذوالحج کی کون سی تاریخ؟ 9۔ جی ہاں مجھے پتا تھا آپ 10 کہیں گے۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن مالک قال حدثني سالم قال حدثني عمیر مولا ام الفضل ان ام الفضل حدثته وحدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك انا بن نضر مولا عمر بن عبید اللہ ان عمیر مولا عبد الله بن عباس ان ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفہ۔ ام الفضل بنت الحارث کہتی ہیں کہ لوگوں نے ان کے پاس جھگڑا کیا عرفہ کے دن فی صوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں، کیونکہ اس سے پہلے آپ رکھا کرتے ہوں گے جب آپ حج پہ نہیں تھے، تو کچھ لوگ کہنے لگے آپ کا روزہ اور کچھ کہنے لگے نہیں آپ کا روزہ نہیں، تو لوگوں نے جھگڑنا آپس میں بحث کرنا شروع کر دیا۔ بڑی سمجھدار تھی ام فضل، انہوں نے کیا کیا؟ فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، بعض نے کہا آپ کا روزہ، بعض نے کہا روزہ نہیں۔ ام الفضل یہ جھگڑا دیکھ کر بڑا مفید کام کرتی ہیں۔ فارسلت الیہ بقدح لبن، دودھ کا ایک پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوا دیتی ہیں۔ وہو واقف علی بعیرہ، اور آپ اپنے اونٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، فشربہ، تو آپ پی لیتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چل گیا سب کو؟ آپ کا روزہ نہیں تھا۔ تو بعض اوقات ناقصات عقل جو ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی عقل کے کام کر جاتی ہیں۔ اصل میں اس حدیث کو ہم نے صحیح سمجھا نہیں، بہت مس انٹرپریٹ کیا اور اس سے بہت بدگمانی پیدا کی۔ وہاں صرف یہ ہے کہ ایک چیز کی کمی اور دوسری کی زیادتی کا ذکر ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو نماز روزے میں پیریڈ سے کمی ہوتی ہے، ان احادیث سے پتہ چل گیا کہ وہ کمی انسان کسی اور طرح پوری کر سکتا ہے، اور ہر شخص کی زندگی میں کسی ایک عمل میں کمی اور دوسری میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب او قرئ عليه قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت اليه بحلاب وهو واقف في الموقف، کہ ام المومنین حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن اس میں شک کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھیجا بحلاب، حلاب حلب حلیب سے ہے یعنی دودھ کا برتن، وہ واقف فی الموقف، اور وہ اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ موقف وقوف عرفات سے ہے، یعنی عرفات کے دن کھڑے ہونے کی حالت تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ عرفہ کے دن سب سے اہم ترین اور افضل ترین بات کیا ہے؟ کھڑے ہونا۔ عموماً دعا بیٹھ کے مانگتے، لیکن عرفات کے دن کھڑے ہو کے دعا مانگنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنی ویرائٹی ہے اسلام میں۔ فشرب منہ والناس ينظرون، آپ نے اس میں سے پیا اور لوگ دیکھ رہے تھے، یعنی بیٹھ کے بھی نہیں پیا، کھڑے ہو کے پیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سبب کی وجہ سے، کسی عذر سے یا کسی حکمت یا مصلحت سے کھڑے ہو کے بھی پینے کی اجازت ہے،
یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک نارمل روٹین ہے، لیکن ضرورت کے تحت آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت لوگوں کا ڈر نہ ہو۔ باب صوم یوم الفطر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا۔ صوم یوم الفطر، آپ دیکھیں کتنا مکمل ہے دین، چھٹی کوئی بات شاید آپ کے تصور میں یہ سب باتیں نہ ہوں جو امام بخاری لے آئے ہیں سب ایک کے بعد ایک۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال، ابو عبید کہتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ تھا۔ فقال هذان يومان، تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ دو دن ایسے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دن کے روزے سے منع کیا ہے۔ یوم فطرکم من صیامکم والیوم الاخر تأکلون فیہ من نسککم، کہ وہ کون سے دن، ایک تو روزہ کھولنے کا دن ہے، یعنی اسی لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، فطر کا افطار سے، یعنی اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور دوسرا جس دن تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو یا اپنی قربانی میں سے کھاتے ہو، گوشت کا لفظ نہیں ہے، نسک ہے، اور نسک قربانی ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، عن صوم الفطر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے، والنحر، اور عید الاضحیٰ کے دن، وعن السماء، اور چادر کے اندر ہی ہاتھ وغیرہ لپیٹ لینے سے، یعنی ایک کپڑے میں، وہ جس کا پیچھے آپ بہت ذکر اشتمال سما جس کو کہتے ہیں، وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد، اور اس بات سے کہ ایک انسان ایک چادر میں گوٹ مار کر بیٹھے کیونکہ اس میں سطر کھلنے کا اندیشہ ہے، وان صلاۃ بعد الصبح والعصر، اور صبح اور عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے۔ باب الصوم یوم النحر، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا۔ حدثنا ابراہیم بن موسى اخبرنا هشام عن ابن جریج قال اخبرني عمرو بن دینار عن عطاء بن مینا قال سمعته يحدث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ینہا عن صیامین و بیعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روزہ سے اور دو تجارتوں سے منع کیا، الفطر والنحر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے، والملامسۃ والمنابذۃ، اور ملامسہ اور منابذہ سے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں لباس اور لباس کے نام سے۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ اخبرنا ابن عون عن زیاد بن جبیر قال جاء رجل الى ابن عمر رضی اللہ عنہما، ایک شخص ابن عمر کے پاس ہے، فقال رجل نظر ان يصوم صوما، کہتا ہے کہ ایک شخص نے نظر مانی ہے روزہ رکھنے کی ایک دن، قال اظنه قال، وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس نے کہا الاثنين یعنی منڈے کو، فوافق ذلك یوم عید، اور یہ دن عید کا بن گیا ہے، یعنی مثلا اس نے ذو الحج کے پہلے ہفتے میں کہا کہ فلاں میرا کام ہو جائے تو منڈے کو میں روزہ رکھوں گا، اور ہوا کیا کہ جو منڈے کا دن تھا وہ عید ہو گئی، اب وہ اپنی نظر پوری کرے یا عید کرے۔ فقال ابن عمر، تو ابن عمر کہتے ہیں، امر اللہ بوفاء النظر، اللہ نے حکم دیا کہ نظر پوری کرو، قرآن پاک میں آتا نا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وَنَهَى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم هذا اليوم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے۔ اب کیا کرے، ایسی نظر ہی نہیں ماننی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ، میری ایک دوست نے 15 نفل پڑھنے کی نظر مان لی، اور پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی اچھا 15 نفل اب کیسے پڑھوں، 15واں ایک پڑھوں کہ دو پڑھوں؟ جب کوئی مشکل آتی تو ہم فٹافٹ کہتے ہیں اچھا ہم یہ کریں گے، اور نہیں سوچتے کہ وہ کر بھی سکیں گے کہ نہیں، کیونکہ انسان ہے نا، ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ اس صورت میں اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے نا، یہی کہتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ عمل کی جو دو بڑی بنیادیں میں نے آپ کو بتائی ہیں پہلے بھی، اخلاص نیت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھا دیا اس کو لے لیجیے۔ بہت سے لوگ آپ نے یہ کہتے سنیں گے اچھا جو حدیثیں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں قرآن سے ان کو کیا کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، حالانکہ کوئی حدیث قرآن سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتی۔ نظر کے بارے میں اگر آپ کو احکامات معلوم ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ نظر کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی پوری کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی اسی قسم کی نظر میں سے ہے کہ جس کو ضروری نہیں کہ اسی دن پورا کیا جائے، اسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے قرآن کے حکم کو منسوخ کر دیا، یہ نہیں اس کا معنی۔ مراد یہ کہ اگر ہم اس حکم کو الگ طور پر سمجھتے ہوں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر اس سے یہ بھی ہے کہ ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ کسی خاص دن میں روزہ رکھنے کے، اصل میں باب تو یہ آ رہا ہے نا۔ حدثنا حجاج ابن منہال حدثنا شعبہ حدثنا عبد الملک ابن عمیر قال سمعت قزعة قال سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ وكان غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 غزوة، ابو سعید خدری جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے، قال سمعت 4 من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں سنی، فاعجبنی مجھے بڑی اچھی لگی۔ قال، پہلی بات، لا تسافر المرأة مسیرة یومین الا ومعها زوجها وذو محرم، کہ عورت سفر نہ کرے 2 دن کے فاصلے پر مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا محرم ہو، ولا صوم فی یومین، اور نہ روزہ رکھے 2 دن میں، الفطر والاضحیٰ، عید الفطر اور اضحیٰ کے دن، ولا صلاۃ بعد الصبح، اور کوئی نماز نہ پڑھے صبح کی نماز کے بعد، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا بعد العصر، اور نہ عصر کے بعد، حتی تغرب، یہاں تک کہ غروب ہو جائے، ولا تشد الرحال،
اور نہ سواریاں باندھی جائیں الا الی ثلاثۃ مساجد مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ مئی میں اسلام آباد میں ایک عرس ہوتا ہے اور اس میں آپ نے دیکھو لوگ ڈالیاں کے ڈولیاں پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں، خصوصی سفر کرتے ہیں اور پیدل پشاور سے پیدل آتے ہیں، امام بری کے مزار پر پیدل آتے ہیں میرے خیال میں۔ تو یہ بھی ایسی مشقت انہوں نے اپنے اوپر ڈالی۔ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پیدل حج کرنے کی اس نے نظر مانی ہے، اور پھر جب تک گیا تو دوسروں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، تو آپ نے فرمایا اسے کہو کہ یہ سواری کرے اور اپنی یہ نظر توڑ دے، ایسی نظر نہ مانے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے لیے سفر جو ہے اگر کرنا ہی ہے تو ان 3 مساجد میں جا کے کرے، کیونکہ یہاں نماز پڑھنا باقی مسجدوں کی نسبت جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی اہم خوبصورت مسجد دیکھنی نہیں چاہیے، وہاں نہیں جا سکتے۔ مثلا اگر آپ کو شوق چرائے کہ آپ ترکی کی بہترین مساجد دیکھیں، تو اب آپ کہیں گے جی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص کسی مسجد میں نہیں جا سکتا سوائے ان 3 مسجدوں کے، تو یہ معنی نہیں ہے اس حدیث کا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت اور اجر کی نیت سے جاتا ہے کہ فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو وہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس 3 ہی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں خصوصی طور پر سفر کر کے جانا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ آپ سیر کے لیے اور بھی چیزیں دیکھیں، مسجدیں بھی دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کل سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو محرم والی حدیث ہے یہ میں کہیں اور جا کے ایکسپلین کروں گی، بار بار آپ کے ذہن میں بہت کھٹک پیدا کر رہی ہوگی۔ تو آپ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بارہا یہ کہا کہ صرف ایک آیت لے کے تفسیر نہ شروع کر دیا کریں، اسی طرح صرف ایک حدیث کو لے کے سب کچھ بدل نہ ڈالا کریں، دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ باب صیام ایام تشریق، ایام تشریق میں روزہ رکھنا۔ قال ابو عبد الله قال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم ايام منى وكان ابوه يصومها، حضرت عائشہ منا کے دنوں میں روزہ رکھتی اور ان کے والد یعنی ہشام کے والد عروہ بھی ان دنوں میں روزے رکھتے، یعنی ان دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي۔ ابن عمر کیا کہتے ہیں، نہ رخصت دی گئی ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی مگر اس کو جس کے پاس قربانی نہ ہو، فمستيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة۔ صيام یعنی روزہ کس کے لیے ہے، لمن تمتع جو کوئی تمتع کرنا چاہے عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی عمرہ اور حج اکٹھا کرنا چاہے، الى یوم عرفہ، یوم عرفہ تک، یعنی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ فإن لم يجد هديا، پھر اگر نہ پائے قربانی، ولم یصم، اور اس نے روزہ بھی نہ رکھا، صام ایام منا، تو وہ منا کے دنوں میں روزے رکھ لے۔ وعن ابن شہاب عن عروة عن عائشہ مثلہ وتابعه ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب۔ باب صوم یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ عاشورہ کون سا ہوتا ہے، 10ویں محرم، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن میں ہمیں فرعون سے رہائی ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے رکھا۔ آگے حدیث آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، انا احق بموسیٰ منکم، تو آپ نے روزہ رکھا، روزے کا حکم دیا۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 2 دن کا روزہ رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، لیکن صحابہ کرام کا پھر طریقہ کیا تھا، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھتے تھے، ایک روزہ نہیں رکھتے تھے، ملا کے رکھتے تھے۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 10ویں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یزید کی ماں فوت ہو گئی تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے یزید کی ماں کا مرنا یہ جینا اہم نہیں ہے، کیونکہ اس سے دین کا حکم کوئی نہ ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی ختم ہوتا ہے۔ کسی کے مرنے اور جینے سے تو سورج گرہن پہ بھی اثر نہیں پڑتا، تو کہاں یہ کہ روزے پہ اثر پڑ جائے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی دراصل ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ حدثنا ابو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ ان شاء صام، کہ عاشورہ کے دن جو چاہے روزہ رکھے۔ اسلام سے پہلے جب تک رمضان نہیں تھا تو رمضان سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد نفل ہو گیا۔ حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، عاشورہ کے دن جاہلیت کے زمانے میں قریش بھی روزہ رکھتے تھے۔ اب کیا پتہ چلتا ہے کہ قریش نماز بھی اپنی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن
سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ شرک کرتے تھے. وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے. حنفاء کہتے تھے ان کے لوگ اپنے آپ کو، وہاں کے جو عبادت گزار لوگ تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں تھے تو کیا عبادت کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے روزے رکھتے ہوں، اور عاشورہ کا بھی روزہ کیونکہ عربوں کے ہاں اس کا بھی رواج تھا. تو آپ جو بھی عبادت کرتے تھے وہی عبادات ہوتی تھی آپ کی جو اس دور کے دور جاہلیت میں عربوں کی عبادات مشہور تھی. ان میں بھی بہت سے لوگ جو مشرکین تھے، اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی تھے جو شرک نہیں کرتے تھے. وہ اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہم مشرک نہیں ہیں، لیکن اکثریت جو تھی وہ شرک پر تھی، اور آپ نے آ کر اس ریشو کو بدل ڈالا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ صامہ، آپ نے مدینہ آ کر بھی روزہ رکھا. وامر بصیامہ، اور لوگوں کو اس کے روزے کا حکم دیا. فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، ترک یوم عاشورہ، تو عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا. فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جس کا دل چاہتا رکھ لیتا، جس کا دل چاہتا چھوڑ دیتا. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن انہ سمع معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. نوٹ کیا آپ نے کیا لکھا ہوا؟ انہ سمع معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. ہاں، اس لیے کہ خواہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا مجرم ہو، جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت کے نیچے آ جاتا ہے. پھر پچھلی نفرتیں بھلا دی جائیں گی، پچھلے قصور یاد نہیں کرائے جائیں گے، کسی کو اس کا عیب احساس نہیں دلایا جائے گا، کیونکہ حالت اسلام میں فوت ہوئے، اس لیے ابو سفیان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ. مگر ہم اتنی وسعت نہیں رکھتے. یوم عاشورہ عام حج علی المنبر یقول، معاویہ جو تھے انہوں نے جس سال حج کیا وہ ممبر پہ کہہ رہے تھے، یا اہل المدینہ، اے اہل مدینہ، این علماؤکم، کہاں ہیں تمہارے علماء. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا تھا، ھذا یوم عاشورہ، یہ ہے دن عاشورہ کا. ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کا روزہ تم پہ فرض نہیں کیا. وانا صائم، اور میں روزے سے ہوں. فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے افطار کر لے. یعنی ہو سکتا ہے کہ معاویہ کو یہ بات معلوم ہوئی ہو کہ اہل مدینہ عاشورہ کے روزے کو مکروہ سمجھتے، نہیں رکھنا چاہتے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، کہاں ہیں علماء تمہارے، کیوں نہیں بتاتے تم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا تھا حالانکہ فرض نہ تھا. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب حدثنا عبد الله بن سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. فالیہود تصوم یوم عاشورہ، انہوں نے دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. فقال ما ھذا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قالوا، انہوں نے کہا، ھذا یوم صالح، یہ ایک اچھا دن ہے، عمدہ دن ہے. ھذا یوم، یہ ایک دن ہے، نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، کہ جس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی. فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانا احق بموسیٰ منکم، کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ سے تعلق رکھتا ہوں علیہ السلام. فصامہ، تو آپ نے روزہ رکھا. وامر بصیامہ، اور اس دن کے روزے کا حکم بھی دیا یعنی صحابہ کرام کو. اس میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر تعصب نہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور سب سے ایک تعلق رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء کو اپنا بھائی کہا ایک طرح سے. یہ سب کچھ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اسلام خواہ آدم علیہ السلام کا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بھی اس کے ماننے والے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں. اسلام ایک بڑی ملت کا تصور دیتا ہے، انسانوں کے درمیان وحدت کا رشتہ پیدا کرتا ہے. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا ابو اسامہ عن ابی امیس عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال کان یوم عاشورہ تعدہ الیہود عیدا، یوم عاشورہ کو یہودی عید سمجھتے تھے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، تو آپ نے فرمایا اس دن تم بھی روزہ رکھو. اب عید سے یہ نہیں مطلب کہ وہ کھانے پینے والی عید، عید سے مراد یہ کہ اس دن بڑی خوشی ایک طرح سے مناتے تھے، جشن مناتے تھے. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن ابن عیینہ عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم. راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ارادہ کر کے کسی دن کا روزہ یہ سمجھ کر کہ وہ دوسرے دنوں سے افضل ہے رکھتے نہیں دیکھا. الا ھذا اليوم، مگر اس دن کے یوم عاشورہ، عاشورہ کا دن. وھذا شہر یعنی شہر رمضان، اور اس مہینے کو یعنی رمضان. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل ترین روزے کب تھے؟ رمضان کے مہینے میں، اور نفلی میں عاشورہ کا دن. حدثنا مکی بن ابراہیم حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اسلم ان اذن فی الناس، بنو اسلم میں سے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ لوگوں کو پکارو، ان من کان اکل، جس نے کھا لیا، فلیصم بقیۃ یومی، اسے چاہیے کہ باقی دن روزہ رکھے. ومن لم یکن اکل، اور جس نے نہ کھایا ہو، فلیصم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے. اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ نہیں کہ جس نے سحری کھائی ہو وہ روزہ رکھ لے، مراد یہ کہ اگر صبح بھی کچھ کھا لیا ہے تو اب آئندہ باقی دن نہ کھائے.
کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا. اسی سے وہ قیاس نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کے ذرا تاخیر سے کھاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے. اور جس نے نہیں کھایا وہ اب نہ کھائے. فإن اليوم یوم عاشورہ، کیونکہ آج کا دن عاشورہ کا دن ہے. اچھا جناب، اب آپ کے سوالوں کے جواب. ہمارے محلے میں مغرب کی اذان پہلے اور ٹی وی میں بعد میں ہوتی ہے، اس طرح افطار کرنا ٹھیک ہے؟ جی، اپنے محلے کی اذان کے ساتھ افطار کیجیے، کیونکہ بعض اوقات جو اذان آ رہی ہوتی ہے وہ دوسرے شہر سے آ رہی ہوتی ہے. مثلا اگر لاہور اسٹیشن لگا ہوا ہے اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وقت میں 5-6 منٹ کا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ آپ اسی اذان کو سن کر افطار کریں جو آپ کے محلے میں ہے. اگلا ہے، حدیث ہے کہ ام سلیم کے گھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس کے لیے دعا کروائی. کیا ہم بھی اپنے لیے کسی سے دعا کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ نے مستقل عمل کے بارے میں بتایا کہ کوئی نفلی عبادت شروع کرے تو پھر مستقل پڑھے، حتیٰ کہ نفلی روزہ اگر جمعے وغیرہ کو رکھتا تھا اور رمضان سے پہلے 29-30 شعبان کو جمعرات بنتی تو روزہ رکھے. سوال یہ ہے کہ کیا ایسی مستقل نفل عبادت سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی نفلی عبادت؟ جی ہاں، سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. تو پھر مستقل امر اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ بدعت تو خود ساختہ طریقوں کو کہتے ہیں نا، کہ ایسی چیز اپنے اوپر پابندی کر لینا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور اس کو چھوڑنے میں کباہت محسوس کرنا. جبکہ سنت کا یہ ہے کہ آپ سے وہ چیز ثابت ہو، خواہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ نے بہت سی چیزیں صرف کر کے دکھا دی کہ بعد کے لوگ ان کو کر سکیں. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے رہ جاتی تو اس کی قضا نہیں دینی ہوتی. یہ مستقل عمل اور ایک فرض میں فرق ہے. فرض وہ ہے کہ آپ کو مستقل بھی کرنا ہے اور اگر کسی وجہ سے چھٹ گیا تو آپ کو قضا بھی دینا ہے. لیکن سنت کیا ہے کہ سنتیں بھی بہت سی مستقل طور پر کرنے کی زیادہ فضیلت ہے. اگر کبھی کسی بیماری یا کسی عذر سے چھٹ جاتا ہے تو آپ کو قضا نہیں دینی. مثلا نماز کی سنتیں ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو آپ کو قضا دینا لازم نہیں ہے. جبکہ فرض اگر آپ نہیں پڑھ سکے، مثلا سوتے رہ گئے، تو اس صورت میں اس کو تو آپ کو لازم پڑھنا ہوگا. بدعت پھر کیا ہوگی کہ وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی نہ کہی. کئی سنتیں ایسی ہیں جو صرف آپ نے کہی ہے، کی نہیں. مثلا صلاۃ التسبیح، تو اس میں ہمیں آپ کا عمل نہیں ملتا کہ آپ نے خود کیا، لیکن آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو اس کی تلقین کی. اور اتنی روایات ہیں اس پر کہ وہ سب مل کر صحت کے درجے کو پہنچتی ہیں، لیکن آپ نے خود نہیں کی. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کرتے تو شاید وہ تراویح سے بھی کہیں بڑا ہجوم ہوتا اس میں. تو شاید اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی، لیکن آپ کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے اس کی بڑی تلقین کی کہ اگر ہر روز پڑھ سکو تو ٹھیک، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ، نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، نہیں تو سال میں ایک دفعہ، نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ، یہاں تک ملتا ہے. بدعت کیا ہے کہ مثلا ہم صلاۃ التسبیح میں تسبیحات کی بجائے چوتھا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ بدعت ہو جائے گی کہ آپ نے نہ تو کیا نہ کہا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک اور کام شروع کر رہے ہیں. ایک میں آپ کو جملہ بتا دیتی ہوں کہ بدعت کو سمجھنے کے لیے، یا بدعت کی ایک چھوٹی سی مختصر سی ڈیفینیشن ہے 3 لفظی، وہ ہے البدعۃ تمیت السنہ. بدعت وہ عمل ہوتا ہے جو سنت کو مار دیتا ہے. البدعۃ تمیت السنہ، بدعتیں سنتوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ مطلب یعنی بدعت کیا چیز ہے؟ وہ کام کہ جو سنت سے ثابت نہیں اور کسی سنت کو چھوڑنے کا سبب بن جائے. مثلا جیسے میں نے بتایا کہ تسبیحات میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی بجائے آپ کیا پڑھنے لگے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، حالانکہ وہ بھی اللہ کی تعریف. ذی الحج کے پہلے 10 دن کے روزوں کی بہت فضیلت ہے، تو یہ روزے اپنے علاقے کے اسلامی مہینے کی تاریخوں کے مطابق رکھے جائیں گے؟ جی ہاں بالکل، ہم اپنا ہی کیلنڈر فالو کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں آئے تو ان کے روزوں کے دنوں میں فرق تھا، اور ہم کس کو فالو کریں؟ جہاں پر ہم ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سعودی عرب میں گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے شعبان میں، اور وہاں ایک دن پہلے روزے شروع ہو گئے ہیں، تو آپ انتظار نہیں کریں گے کہ میں تو اگلے دن رکھوں گا کیونکہ میرے پاکستان میں جو ہے وہ کل شروع ہو گئے. نہیں، آپ جہاں ہیں اسی کو سامنے رکھیں گے. اسی طرح مثلا اب آپ سعودی عرب میں موجود تھے اور وہاں پر چاند نکل آیا، پھر اس کے بعد آپ پاکستان میں آ گئے، تو اب آپ عید کب منائیں گے؟ جب یہاں کے لوگ منائیں گے انہی کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.